چلیں آج بات کرتے ہیں کراچی کی تاریخ کی ایک بہت ہی پیچیدہ شخصیت کی۔ نام تھا عبد الرحمن بلوچ، لیکن دنیا اسے جانتی تھی رحمان ڈکیت کے نام سے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی دو پہچان تھی، ایک قانون کی نظر میں اور دوسری اس کے اپنے لوگوں کی نظر میں، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ اچھا، تضاد کیسا تھا؟ ایک طرف تو وہ ایک وانٹڈ مجرم تھا، 100 سے زیادہ جرائم میں مطلوب، جن میں قتل، اغوا اور منشیات فروشی جیسے سنگین کیسز شامل تھے۔ اس کے سر کی قیمت تھی 50 لاکھ روپے، لیکن دوسری طرف جب اس کی موت ہوئی تو اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ آئے۔ اسے ایک رابن ہوڈ جیسا ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اصلی عبد الرحمن بلوچ کون تھا؟ رحمان ڈکیت کون تھا؟ اس پوری بحث میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے اسے ایک ہی وقت میں ریاست کا دشمن بھی بنایا اور اپنی کمیونٹی کا ہیرو بھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس جگہ کو سمجھنا پڑے گا جہاں یہ سب کچھ ہوا، یعنی لیاری۔ یہی وہ دنیا ہے جس نے رحمان ڈکیت کو بنایا۔ لیاری کراچی کے سب سے پرانے، سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے، لیکن سچ پوچھیں تو سب سے پسماندہ علاقوں میں سے بھی ایک ہے۔ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ جرائم کا گڑھ بننا شروع ہو گیا۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی بلوچ ہے، اور بس یہیں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رحمان جرائم کی دنیا میں داخل کیسے ہوا اور کیسے لیاری کے گینگ وار نے اسے ایک معمولی کارندے سے ایک خوفناک گینگ لیڈر بنا دیا۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا۔ دیکھیں، 60 کی دہائی میں اس کے والد دادل نے اسمگلنگ شروع کی، پھر 70 کی دہائی میں ایک بڑا گینگ لیڈر تھا کالا ناگ، وہ مارا گیا، اس سے ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد آئی 80 کی دہائی۔ افغان جنگ کی وجہ سے لیاری میں اتنا غیر قانونی اصلاح آیا کہ گینگ وار کئی گنا بڑھ گئی، اور اسی ماحول میں 90 کی دہائی میں رحمان نے اس وقت کے طاقتور لالو گینگ میں شمولیت اختیار کی۔ صرف 13 سال، جی ہاں، صرف 13 سال کی عمر میں رحمان نے مبینہ طور پر اپنا پہلا چاقو کا وار کیا تھا۔ سمجھیں کہ یہ اس کے پرتشدد کیریئر کی شروعات تھی۔ اور پھر آیا 1995۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سال رحمان نے اپنا پہلا قتل کیا، اور وہ قتل تھا اپنی ہی ماں کا۔ اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ بھی بہت عجیب ہے۔ ایک افواہ تھی کہ ایک مخالف گینگسٹر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ رحمان کا اصلی باپ ہے۔ تو وہ ایک گینگ باس بنا کیسے؟ اس کے پیچھے چند بڑے واقعات تھے۔ پہلا تھا دھوکہ۔ اس کے اپنے استاد حاجی لالو نے اسے اغوا کے تاوان میں سے اس کا حصہ نہیں دیا۔ پھر ہوا بدلہ۔ لالو کے بیٹے ارشد پپو نے رحمان کے ایک دوست کو مار دیا۔ اس کے بعد 2001 میں حاجی لالو خود گرفتار ہو گیا۔ بس پاور ویکیوم بن گیا اور لالو گینگ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، ایک رحمان کا اور دوسرا پپو کا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب رحمان صرف ایک گینگ لیڈر نہیں رہا، بلکہ اس نے سیاست میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب جرم اور سیاست آپس میں گڈ مڈ ہو گئے۔ اس کی کرمنل امپائر بہت وسیع تھی۔ منشیات کا کاروبار، تاوان کے لیے اغوا، بھتہ خوری، کانٹریکٹ کلنگ، یہاں تک کہ غیر قانونی اسلحے کی اسمگلنگ بھی۔ ان سب کاموں سے آنے والے پیسے نے اسے لیاری سے باہر بھی بہت طاقتور بنا دیا تھا۔ پھر 2008 کے آس پاس اس نے اپنے کام کو ایک آفیشل شکل دینے کی کوشش کی۔ اس نے ایک تنظیم بنائی، پیپلز امن کمیٹی یا PSC۔ کاغذوں میں اس کا مقصد تھا لیاری میں امن قائم کرنا۔ لیکن یہاں بھی 2 کہانیاں تھیں۔ ایک طرف امن کمیٹی کا دعویٰ تھا کہ وہ تو بس گینگ وار ختم کر کے امن لانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا تھا؟ الزام یہ تھا کہ یہ کمیٹی دراصل رحمان کے گینگ کے لیے علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے اور بھتہ خوری کے نیٹ ورکس چلانے کا ایک فرنٹ تھی۔ اب اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ کہا جاتا ہے کہ امن کمیٹی کو اس وقت کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی سرپرستی حاصل تھی۔ حالانکہ پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا، لیکن یہ تاثر بہت عام تھا کہ اس کی پشت پر کوئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ قانون کی گرفت سے بچا رہا۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے آخری باب پر، ایک رابن ہوڈ کی موت۔ اور اس کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح ہی تنازعات سے بھری ہوئی تھی۔
تاریخ تھی 9 اگست 2009۔ رات کا وقت تھا۔ کراچی کے ایک بہت ہی مشہور اور سخت پولیس آفیسر تھے، ایس پی چودھری اسلم خان۔ ان کی ٹیم کے ساتھ ایک مقابلے میں رحمان ڈکیت مارا گیا۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک مقابلہ تھا؟ یہاں پھر 2 کہانیاں سامنے آئیں۔ سرکاری پولیس رپورٹ کے مطابق تو یہ ایک شوٹ آؤٹ تھا کہ پولیس نے اسے روکا اور فائرنگ کے تبادلے میں وہ مارا گیا۔ لیکن دوسری طرف بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک جعلی مقابلہ تھا، ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ لیاری میں ہزاروں لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ وہاں کے لوگوں کے لیے وہ کوئی مجرم نہیں تھا، بلکہ ایک رابن ہوڈ جیسی شخصیت تھا جو ان کا خیال رکھتا تھا۔ اور پھر اس کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آیا 2011 میں۔ ایک بہت بڑے سیاستدان ذوالفقار مرزا نے سرے عام یہ کہہ دیا کہ رحمان کو ملوانے کا ذمہ دار میں تھا اور مجھے اپنے اس عمل پر افسوس ہے۔ اس ایک بیان نے ساری سرکاری کہانی کو مزید مشکوک بنا دیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب ریاست کسی علاقے کو نظر انداز کر دے، وہاں کے لوگوں کو انصاف اور تحفظ نہ دے پائے، تو پھر وہاں انصاف کی تعریف کون کرتا ہے؟ وہاں پیدا ہونے والے خلا کو کون پر کرتا ہے؟